اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، دبا کے بول کہہ رہا ہوں، بھی سرزمین پاکستان بھی سرزمین یورپ میں ہمارے مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھے دلیل کیا؟ دلیل اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا۔ کیونکہ اور دوسرا یہ کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت، ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے۔ بریلی شریف ہمارے امام کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے۔ مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بریلوی کہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے۔ ہماری کچھ علاقائی امتیازات ہیں جیسے ہر خطے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ برانڈڈ چیزیں کم کرو اور کامن چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم پوری امت کا ایک لازمی اور غیر منقطع حصہ ہیں۔ لہذا بریلوی کو نیا فرقہ نہیں ہے، نہ کوئی مسلک ہے، یہ فصل ممیز ہے، یہ تمیز دیتا ہے اس چیز کو کہ اہل سنت و جماعت کو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں اور اہل سنت ہی ہے، لیکن اگر بریلوی کہہ دیا جائے تو اس سے مراد کوئی خاص فرقہ مذہب نہیں بنتا، بلکہ ان تشریحات، ان تعبیرات کی طرف توجہ جاتی ہے کہ جو 14 صدیوں سے نظر آتی ہے، 14 صدیوں کی امانتیں جو عقائد و نظریات کے اندر ہے، وہ بریلی میں رہنے والے اس شخص امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ کے پاس آتی ہے، نہ کہ دیا بنا کی طرف، نہ کہ کہیں وہاں پر۔ تو لہٰذا جنہوں نے بریلوی اپنے آپ کے ساتھ لکھا، اس کی وجہ دین میں کوئی اختراع نہیں تھی، بلکہ اصل حقیقت کی طرف واضح کرنا تھا، اور یہ فصل ممیز تھا کہ اہل سنت کہنے سے کوئی اہل سنت نہیں ہوتا۔ اہل سنت وہ ہوتا ہے جو امام احمد رضا کی تشریحات کو مانے۔ تو حضرت یہ لفظ بریلوی ہمیں اپنے ساتھ لگانا چاہیے، یہ صرف اہل سنت و جماعت؟ دیکھیے ہم نے دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن تعارف کے جی اندر ضرورت، بالکل صحیح فرما، اندر ضرورت کے حوالے سے تعارف تو ہمارا اہل سنت ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے، تو اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے۔ بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، معاذ اللہ، یعنی بریلوی مانے وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عقائد بتائے، جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں، جو صحابہ کرام کے عقائد چلے آ رہے تھے، تو وہ عقائد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم لوگوں کے اندر اتارے، تو یوں اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے۔ اور ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمارا اس اعتبار سے نظریہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی والا ہے۔ مفتی صاحب سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا سوچیں کہ یہ کوئی شہر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ شریعت کی، یہ عقیدے کی، اصول کی جنگ تھی۔ اصل میں خبیث اور طیب کو جدا کیا تو وہ میرے اور آپ کے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے اس برِ صغیر کے اندر مسلمانوں پر احسان عظیم کرتے ہوئے اس کو جدا کیا سے دونوں کے بیانیے کو ایک طرح تولنا یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ طاہر القادری سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ جہاں وہ یہود و نصارہ کو بلیورز مانتا ہے، اہل نجد کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ تو کرسچنز کو اپنی مسجد کے اندر بلا کے کرسمس سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ بالکل شرکی عقیدہ ہے ان کا۔ تاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک دو دن پہلے گولڑا شریف سے جو اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں ہرگز بریلوی نہ کہا جائے، نہ ہم بریلوی تھے نہ ہم بریلوی ہیں، ہم مہروی ہیں، ہم گولڑوی ہیں، ہم نصیروی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے مختصر سے وقت کے اندر اپنی وضاحت ریکارڈ کروائی۔ تو اب بھی ایک دو دن سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، جس کے بارے میں بار بار جو ہے وہ عوام الناس کی طرف سے بھی اصرار کیا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی کوئی وضاحت کی جائے، تو اسی کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا جیسے کلپ آیا تو دوسری طرف منہاجی حضرات جو تھے انہوں نے بغلیں بجانا شروع کر دی، انہوں نے کہا دیکھو ہمارے طاہر القادری نے جو شیخ منہاج ہے اس نے بھی کافی عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ بریلویت کوئی مسلک نہیں، بریلویت کوئی عقیدہ نہیں، بریلویت کوئی فرقہ نہیں، اس طرح کی گفتگو اس نے کی تھی۔ تو آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی وہی گفتگو کر دی ہے۔ اس وقت طاہر القادری کی دفعہ
تو ان کے علماء جو تھے وہ بڑے برسر پیکار تھے، لیکن اس دفعہ مفتی منیب الرحمان کی دفعہ سارے خاموش ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی شخصیت اور طاہر القادری کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ طاہر القادری کو آپ کدھر جوڑ رہے ہیں، اس کی انشاءاللہ میں آگے وضاحت بھی پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ بریلویت یہ کیا کسی مسلک کا نام ہے یا کوئی الگ سے عقیدے کا نام ہے، کوئی الگ سے فرقے کا نام ہے؟ اصل میں یہ ہے کیا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو یہ بات کی کہ یہ کوئی اصل میں کوئی نیا عقیدہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی مسلک نہیں الگ، یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن آگے جو انہوں نے گفتگو کی شناخت کے اعتبار سے اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وضاحت رکھیں گے اور یہ بھی واضح کریں گے کہ اصل میں بریلی شریف کی طرف اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کی طرف ہمیں منسوب کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا یہ جو ہے نسبت یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر ہم اس کی بھرپور وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب جہاں تک بات رہی طاہر القادری اور دوسری طرف مفتی منیب الرحمان صاحب کی، اب ان کی شخصیات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ طاہر القادری وہ تو وحدت ادیان کا داعی ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلک، وہ تو ان مسالک کے بارے میں کہتا ہے کہ دریا ایک اسلام ہے، اس سے نکلنے والی جو نہریں وہ سارے مسالک ہیں، وہ تو سب کو مسلمان سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ تو یہود و نصارہ کو بھی بلیورز کے اندر شمار کرتا ہے، ان کو بھی نان بلیورز کے اندر وہ شمار نہیں کرتا۔ وہ تو ہندوؤں کی گود میں بیٹھے تو ان کی بولی بولتا ہے، رام، کرشن، بھگوان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ویملی کانفرنس اٹھائیں، اس کے اندر وہ ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور شریک کفریات بکے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ان کو بلیورز کے اندر شمار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو کرسچنز کو اپنی مسجد کے اندر بلا کے کرسمس سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ بالکل شرکی عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ مجسم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پہ آیا یا اللہ کا بیٹا آ گیا، اس کی خوشی کے اندر وہ کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی مسجد کے اندر اس طرح کے شرکیہ تقریبات کے کیک کٹواتا ہے اور پھر کہتا ہے ہماری مسجدیں ان کے لیے آخر تک حاضر ہیں، ابھی ہماری عبادت کا وقت ہے، پھر ان کی عبادت کا وقت آ جائے گا، پھر یہ اپنی عبادت کریں۔ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک۔ یہ ایجنڈا ہے طاہر القادری کا، کیا آپ اس کو اس شخصیت کے ساتھ ملاتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ؟ اب دوسری طرف اس کا تو جو مسالک کے اعتبار سے عقیدہ ہے، جیسا میں نے پہلے واضح کیا کہ ایک دریا ہے، ساری نہریں ہیں، مسالک کے اعتبار سے وہ سب کو ہی مسلمان مانتا ہے، وہ کسی کو بھی، وہ چاہے روافظ ہوں، چاہے وہ اہل نجد سے تعلق رکھنے والے ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حرمت پہ حملے کیے، جنہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ حملے کیے، وہ سب کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بریلویت سے انکار کرتا تو پیچھے درد کوئی اور ہے، اور جس طرح اس نے چیخ چیخ کے بریلویت سے انکار کیا تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ جب ہندوؤں کی گود میں بیٹھا، نصارہ یہود کی گود میں بیٹھا تو بریلی شریف سے فتویٰ لگا، تو جب فتویٰ لگا تو اس کو درد اٹھا کہنے لگا بریلی شریف تو کوئی، جب کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے در اقدس سے تو تم پہ فتویٰ لگ چکا ہے، تو پھر اس کو درد اٹھا کہنے لگا نہیں نہیں بریلویت تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ
वजह से दोनों के बयानिए को एक तरह तोलना ये इंसाफ की बात नहीं होगी, क्योंकि ताहिरुल क़ादरी से ये पूछना पड़ेगा कि जहाँ वो यहूद व नसारा को बिलीवर्स मानता है, अहले नजद के बारे में उसका अकीदा क्या है, जहाँ वो रवाफिज़ को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगा रहता है, बताए कासिम ननोतवी के बारे में इसका अकीदा क्या, अशरफ अली थानवी के बारे में अकीदा क्या, शाह इस्माइल देहलवी के बारे में अकीदा क्या, वो सारे नजदी उनके बारे में इसका असल में अकीदा क्या, इब्न तैमिया के बारे में अकीदा क्या, इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में अकीदा क्या अकीदा इन मिनहाजियों का। लिहाजा बरेलवियत से इनका इनकार करना पीछे दर्द कुछ और है, ये सब को एक ही तराजू में तोलना चाहते हैं। अब आते हैं बात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो ये बात की कि ठीक है जी मसलक कोई बरेलवियत नहीं और असल में कोई अलग से ये फ़िरक़ा नहीं बरेलवियत, तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ शहरों के लिहाज से जो है ये एक शनाख्त थी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब क्या ये शहरों के लिहाज से शनाख्त है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि अक़ीदे का इख्तिलाफ था। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला का देवबना के साथ, अहले नजद के साथ अक़ीदे का इख्तिलाफ, कोई शहर की जंग नहीं थी कि वो अपना देवबंद रख लें, ये बरेली शरीफ रख लें। और यहाँ पर फिर कुछ लोग कहने लगे देखो आला हज़रत रहमहुल्लाह ताला ने तो अपने आप को बरेलवी नहीं कहा, क्या अबू मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह ताला ने अपने आप को मातुरीदी कहा था? अलग लिहाज से, अपने नज़रिए के एतबार से और अलग पहचान के एतबार से क्या मातुरीदी कहा था? और अगर नहीं कहा था तो फिर आगे आने वाले वो अपने आप को मातुरीदी क्यों कहते हैं? अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी क्यों कहते हैं? सिर्फ इस वजह से कि पहचान हो सके क्या अशारा अहले सुन्नत से बाहर है। अगर अहले सुन्नत से बाहर नहीं तो वहाँ पर अगर पहचान मातुरीदिया के एतबार से अपने साथ लगा लेते हो तो यहाँ पर तो बड़ा मसला है, यहाँ पर तो अक़ीदे का मसला है, यहाँ पर तो अहले नजद कि जिन्होंने हमले किए दीन पे और मुसलमान और उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे गुस्ताखी के फतवे लगाए, तो मेरे आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने उनके इस बातिल अकीदे को वाज़े किया जब उस वक़्त देवबना के कुछ हज़रात ये कह रहे थे कि हम ही सुन्नी हैं, हम ही हनफी हैं। तो जब वो अपने आप को सुन्नी भी कह रहे थे, अपने आप को हनफी भी कह रहे थे और बिलखसूस बरे सग़ीर के अंदर कह रहे थे, तो उस वक़्त आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला आपका कलम उठा, आपने लिखा कि इनका ताल्लुक़ ना ही अहले सुन्नत से है ना ही हनफियत से। ताहिरुल क़ादरी ने क्या किया? ताहिरुल क़ादरी तो सबको ही एक जगह जमा करने की कोशिश में लगा रहता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे लगा रहता है और अक़ीदे के बावजूद कि सब के अक़ीदे मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे को मुशरिक कह रहा है, दूसरा एक को काफिर कह रहा है, कहता नहीं सब एक हैं, किसी को हम कुछ नहीं कहेंगे, सारे ही मुसलमान हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो खबीस और तय्यब दोनों को मिलाने पे तुल चुका है, हालांकि खबीस और तय्यब तो आपस में मिल नहीं सकते। असल में खबीस और तय्यब को जुदा किया तो वो मेरे और आपके इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने इस बड़े सग़ीर के अंदर मुसलमानों पर एहसान अज़ीम करते हुए उसको जुदा किया और अरबो आजम के अंदर आपका डंका बचा। हुस्सामुल हरमैन लिख के आपने ये वाज़े किया कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बड़े सग़ीर के अंदर और अरबो आजम के अंदर मुफ्तियान किराम इनको अहले सुन्नत व जमात में शामिल नहीं करते। मेरे इमाम ने तो इन बहरूपियों के चेहरे से पर्दा हटाया जो अपने आप को सुन्नी भी कह रहे थे, अपने आप को हनफी भी कह रहे थे। तो मेरे इमाम ने ये वाज़े किया कि इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से नहीं बल्कि इनका ताल्लुक़ इब्न अब्दुल वहाब नजदी से, इनका ताल्लुक़ अहले नजद से है जिनकी गुस्ताखाना इबारत बरसरे पेकार हैं और सबके सामने हैं, जो इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने गुस्ताखाना अकायद को मंसूब करके और एक अजीब सा दीन घड़ा हुआ था और मुसलमानों पर शिर्क के फतवे लगा लगा कर उनको कत्ल किया। तो ये है असल में बरेलवियत कि जो अहले सुन्नत व जमात हमारे जो अकाबरीन थे उनसे जो अकीदा चल के आ रहा था वो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने इस बर्रे सग़ीर के अंदर हम तक पहुँचाया। फिर ये एतराज़ किया जाता देखो यूरोप के अंदर तो किसी को पता ही नहीं बरेलवियत का, तो यूरोप के अंदर किसी को देवबंदियत का भी पता नहीं। असल में मसला है कि वो देवबंदियत कि जो देवबना अपने आप को हनफी भी कह रहे थे, सुन्नी भी कह रहे थे, उनके ख़िलाफ़ आके मेरे इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने असल अकीदा वाज़े किया और लोगों को ये बताया एहसान अज़ीम करके कि इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से नहीं है। तो लिहाजा अब जो अपने आप को ये कहता है कि हम बरेलवी नहीं हैं और उनकी तरफ हमें निस्बत ना दो, फिर उससे पूछा जाएगा कासिम ननोतवी के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या, देवबना के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या, इसको वाज़े करो
اس وضاحت سے اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے کہ ہماری پہچان اصل میں مسلک اہل سنت و جماعت ہی ہے، اور ہم فقہ کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے والے ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی آگے برے صغیر کے اندر اپنے آپ کو سنی اور حنفی کہلوانے والوں کی، کہ جو دیابنا بھی کہتے ہیں، اس وقت جب بات آئے گی تو ہم کہیں گے ہماری پہچان اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمارا اس اعتبار سے نظریہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ والا ہے، جو انہوں نے نظریہ دیا تھا ہمارا وہ والا ہے، ہمارا قاسم نانوتوی والا نہیں، ہمارا اسماعیل دہلوی والا نہیں، ہمارا اشرف علی تھانوی والا نہیں، ہمارا بلکہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ والا عقیدہ۔ اور میرے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہی عقیدہ جو امام اعظم کا عقیدہ، وہی عقیدہ جو داتا صاحب کا عقیدہ، وہی عقیدہ جو غوث اعظم کا عقیدہ، وہی عقیدہ جو مجدد الفسانی کا عقیدہ، وہی عقیدہ جو ان سے چلتے ہوئے آگے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہی عقیدہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کر کے لیا۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی رافضی ہو، کوئی معتزلی ہو، کوئی قدری ہو، یہ سارے ہوں تو ان کے مقابلے میں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ لیکن جب دیابنا کی باری آئے گی تو دیابنا چونکہ خود اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور ساتھ حنفی بھی کہتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہم ایک ہی طرح بچ سکتے ہیں، اور وہ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو منسوب کریں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہاں پر میں مفتی صاحب سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا سوچیں کہ یہ کوئی شہر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ شریعت کی، یہ عقیدے کی، اصول کی جنگ تھی کہ جو میرے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل نجد کے خلاف لڑی۔ جہاں تک میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک بات ہے کہ یہ کوئی الگ عقیدہ نہیں، کوئی الگ مسلک نہیں، یہ اہل سنت و جماعت ہی کی ترجمانی ہے بریلویت، لیکن دیابنا کے مقابلے میں ہماری پہچان بریلویت ہے، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہے۔ اس کو آپ کسی شہر کی شناخت کی طرف صرف منسوب کرنا چاہیں تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، بلکہ بریلویت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک عقیدے کا نام ہے، جس عقیدے سے ہمارا تعلق ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہم فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہماری پہچان بریلویت ہے، برے صغیر کے اندر دیابنا کے مقابلے میں، بڑے فرق کے مقابلے میں جو کہ جو ہیں گمراہ فرق ہیں، ان کے مقابلے میں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اگر باہر چلے جائیں کفار تو کفار کے مقابلے میں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہی اعتراض تو وہ دوسرے کرتے ہیں، یہ مرزا انجینئر اور اس کے حامی سارے، کہ اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتے؟ کیا صحابہ نے اپنے آپ کو سنی کہا جو تم سنی کہتے ہو؟ تو پھر وہاں پر ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی جواب دیتے ہیں کہ آگے سے جب نظریے کا اختلاف ہوا، آگے جب لوگ فرق نکلے نئے نئے، تو اس وقت حق نے اپنا نام اہل سنت و جماعت رکھا۔ برے صغیر کے اندر بھی جب یہ جڑی بوٹیاں نکلی اپنے آپ کو اہل سنت اور حنفی کہلوانے والی، تو اس وقت میرے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی سرحدوں پر پہرا دیا۔ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جو ان کا عقیدہ تھا اور جو انہوں نے ان پہ فتوے لگائے وہ بالکل ٹھیک تھے، اور جو عقیدہ اہل سنت کی حفاظت فرمائی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اصل میں یہ بریلویت کی پہچان ہے، اس وجہ سے بریلوی کہا جاتا ہے، وگرنہ ان سب سے پوچھنا پڑے گا کہ ایک ایک بتائے کہ ان کا دیابنا کے بارے میں، اہل نجد کے بارے میں اصل میں عقیدہ کیا؟ وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت حنفی ہی کہتے ہیں۔ تو کیا تم دونوں مل بیٹھ کے ایک ہی ہونا چاہتے ہو؟ تو اگر ایک نہیں ہو تو پھر امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تائید کرو، اور جب تائید کرو تو تمہیں کوئی بریلوی کہہ دے تو پھر مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ مروڑ تو اسی کو اٹھتے ہیں کہ جو ان دونوں کے ساتھ مل کے خبیث اور طیب کو ایک کر کے بٹھانا چاہتا ہو، اور کہیں پر پہچاننا اور یہ کو خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم گزارش کریں گے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب وہ آئیں اور اس کے اندر بھرپور اپنی وضاحت کریں، کیونکہ انہوں نے بیانیہ تو دے دیا، تو اس کی بھرپور وضاحت کریں۔ رہی طاہر القادری کی بات، تو طاہر القادری کا ان کے ساتھ مقابلہ کرانا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، میں اس کو پہلے ہی واضح کر چکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا عقیدہ ہے، اور ان کا وہی عقیدہ جو امام اعظم کا، اور ان کا وہی عقیدہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کرتے ہوئے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔